اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف آیت نمبر 77 اینڈ 78 اینڈ 79 یعنی 3 آیت ہے. آیت نمبر 77 قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. تو آیت نمبر 77 میں قالو جو وہ بھائی ہیں وہ کہہ رہے ان یعنی کہ مطلب اگر یعنی یسرق اگر اس نے چوری کی ہے یعنی کہ یہ جو چھوٹا والا بھائی ہے ہمارا بنیامین اگر اس نے چوری کی ہے فقط سرق اخ له من قبل ارے اس کا جو بھائی تھا نا یعنی وہ ایک ماں سے جو تھے نا ان لوگ اس کا جو بھائی تھا وہ بھی ایسے ہی چور تھا پہلے. سوچو اور یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے اور دیکھ رہے ان کو کتنا اندر ضبط کرنا پڑا کہ جو تم نے ایک تو کیا برا کیا اور اب یہ بچہ جس کو کہ خالی ان کی ٹرک تھی پلان تھی تو بھی ان لوگوں نے جھٹ سے بول دیا کہ یہ چور ہے اور اس کا بھائی تھا نا پہلے وہ بھی چور تھا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ یوسف علیہ السلام اپنے نفس میں یعنی اپنے جی میں ایک دم انہوں نے مطلب اس کو چھپائے رکھا ظاہر ہونے نہیں دیا. جو ان لوگ کہہ رہے تھے تو ان کو غصہ تو آئے گا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ تاکہ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ یعنی انہوں نے ان کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیا کیونکہ ان کے جی میں جو غصہ چڑھا. قال اور انہوں نے اپنے ہی آپ اپنے دل میں اپنے جی میں کہا یوسف علیہ السلام نے انتم شر مکانا تم ہو بدترین لوگ واللہ عالم بما تصفون اور اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو. یہ انہوں نے اپنے دل میں کہا ان پہ ظاہر ہونے نہیں دیا کیونکہ ان پہ تو ابھی جو پلان تھا اس کو ظاہر تو کرنا نہیں تھا. They said if he steals, there was a brother of his who did steal before him. But these things did Yusuf keep locked in his heart, revealing not the secrets to them, تاکہ ان پر ظاہر نہ ہو. He simply said to himself, You are the worst situated, and Allah knows best the truth of what you assert. اس کی جو نوٹس ہے 1747 the hatred of the 10 for یوسف علیہ السلام and بنیامین comes out again. ان کے دل میں جو نفرتیں تھی نا 10 بھائی کے دل میں دونوں بھائیوں کے لیے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے لیے وہ پھر سے ظاہر ہو گئی. They are not only ready to believe evil of بنیامین یعنی سوچو لوگ فوراً مان گیا ہاں بنیامین ہے ایسا چوری ہے but they carry their thoughts back to Yusuf and call him a thief as well. اور اپنی سوچ میں یوسف علیہ السلام کو بھی لے آئے کہ ہاں وہ بھی ایسے ہی تھا. They had injured یوسف علیہ السلام تو انہوں نے تو بہت ہی دکھ پہنچایا تھا نا یوسف علیہ السلام کو and by a false charge of this kind اور اس طرح کا جھوٹا الزام لگا رہے تھے وہ they solve their conscience تو وہ کیا کر رہے تھے اپنے ہی یعنی جیسے نہیں بولتے انسان اپنا کیا بولتے اس کو ضمیر کو اپنے ہی ضمیر کو تم تھوڑا مطلب سکون پہنچا رہے ہو ایسا سب بول کے. Little did they suspect that Yusuf علیہ السلام was before them under another guise یعنی کہ ایک دوسرے ہی بھیس میں یوسف علیہ السلام ایک ایجپشن کی طرح ایک منسٹر کی طرح ڈریسڈ اپ تھے وہ تو وہ ڈفرینٹ یعنی کہ ایک الگ ہی گائز یعنی ان کے الگ ہی ایک دوسرا ہی روپ تھا وہ اور وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہیں.
and their falsehood and treachery would soon be exposed. اور جو بھی ان کی مکاری اور جھوٹ اور فریب ہے وہ جلد ہی سب کے سامنے آئے گا. پھر اس کی دوسری جو نوٹ ہے 1748 there were many secrets. اس میں بہت سارے راز ہیں جو انہوں نے اپنے جی میں چھپائے رکھا. جب کہا نا تو وہ بہت سارے راز تھے. نمبر 1 that he was یوسف علیہ السلام himself. سب سے پہلا راز تو انہوں نے جو چھپائے رکھا وہ یہ تھا کہ وہ خود یوسف علیہ السلام ہے. سیکنڈ that his brother بنیامین knew him. کہ جو بنیامین جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بڑا بھائی ہے. 3 that there was no guilt in بنیامین. کہ بنیامین جو ہے انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. But the whole practical joke was in furtherance of a great plan. جو ایک بہت بڑا پلان تھا اس میں یہ ایک جیسے دیکھا جائے تو ایک پریکٹیکل جوک بن گئے. نمبر 4 that they were giving themselves away and were ان لوگ کو پتا بھی نہیں تھا کہ جو پلان ہے اس کے اندر ہم تو خود ہی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. were unconsciously facilitating the plan. جو پلان تھا اس کو وہ لوگ خود ہی آگے بڑھا رہے تھے. though their motives were not above board. یعنی ان کے ارادے جو تھے وہ کوئی بہت نیک اور اچھے ارادے تو تھے نہیں. پھر اس کی ہے نا اور بھی نوٹس ہیں 1749 I thought the یوسف یعنی مطلب یہاں پر اس طرح سے نا وہ انگلش وہ جو پرانی ٹائپ کی انگلش ہے نا برٹش انگلش وہ ایسی ٹائپ کی ہے تو اسی لیے وہ ہے کہ مطلب یوسف یو تھنک دیٹ بنیامین از سیفلی آؤٹ آف دا وے. ابھی تو یعنی کہ وہ ایسا سوچ رہے کہ ابھی تم لوگ یہ سوچ رہے ہو نا کہ ہاں بنیامین بھی اب چلو راستے کا کانٹا نکل گیا. اور یہ کہ دیٹ یوسف علیہ السلام واز گاٹ ریڈ آف لانگ سنس. اور یوسف علیہ السلام سے تو ان لوگ نے بہت پہلے ہی پیچھا چھڑوا لیا تھا. اب بنیامین سے بھی پیچھا چھوٹ گیا. Would you be surprised to know that you have given yourselves away, that you are now in the power of Yusuf alayhi salam? سوچو یعنی کہ تم کو بڑا تعجب اور حیران ہو جاؤ گے تم کہ تم خود ہی تمام پلان کے اندر خود بخود آتے جا رہے ہو, اپنے آپ کو دیتے جا رہے ہو, اور تم اب یوسف علیہ السلام کے پاور کے اندر ہو. وہ جو چاہے وہ کر سکتے تھے. And that Yusuf alayhi salam is the very instrument of your exposure and of your repentance. یعنی تم لوگوں کو ظاہر تم اندر سے کتنے برے ہو وہ اب ہوگا تمہارے یوسف علیہ السلام کے ذریعے. وہ ہے اصلی انسٹرومنٹ, اس کا آلہ جس سے کہ تم ظاہر ہوں گے, اور پھر ہو سکتا ہے امید ہے کہ تم توبہ بھی کرو گے. تو یہ ہوگی ہماری 77 نمبر کی آیت. اب ہے 78. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. اب ان لوگوں کو ذرا احساس ہوا کہ ارے ابھی ہم نے تو اپنے باپ سے اتنے سارے وعدے قسمیں کھا کے لائے تھے, تو اب کیا ہوگا. تو اب ان لوگ نے اس پر آگے گڑ گڑانے پہ قالو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز کہ اے عزیز اے منسٹر, ان لہو ابن شیخا کبیرا ہمارے باپ جو ہے والد وہ بہت بوڑھے ہیں. کیونکہ شیخن اور کبیرن آئے گا نا تو یعنی ہمیشہ کوئی نہ کوئی بزرگ یا کوئی بڑے مطلب یا پھر جس نے بہت اچھی جیسے لمبی ایج اگر نکالا تو اس کے اوپر بھی بولیں گے کہ مطلب شیخ ورڈ اور کبیر ورڈ جو ان کے لیے آتا ہے. فخذ احدنا تو ہم کو اس کی جگہ پہ ہم میں سے کسی ایک کو لے لو نا, مکانہ یعنی اس کی جگہ پہ, انا نراک اور ہم تو دیکھ رہے ہیں تم کو من المحسنین کہ آپ بہت محسنین ہو, بہت ہی مطلب گریشیس ہو, بہت ہی اچھا گڈ کرنے والے ہو. یعنی اب ان لوگ نے وہ سب بولنا شروع کر دی کہ باپ رے اب کیا ہوگا. They said, O exalted one, behold, he has a father aged and venerable, who will grieve for him. So take one of us in his place, for we see that you are gracious in doing good. تو یہ اس کے آگے ہے 79 آیت نمبر 79. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا قال
معاذ اللہ، یا اللہ کی پناہ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ان نأخذ، کہ ہم لیں، یعنی ہم لیں، الا من وجدنا متاعنا، تو جو متاع ہمارا جو سامان تھا، ہماری پراپرٹی تھی، جس کے پاس سے نکلی، یعنی ہم اس کو نہ لیں، اس کی جگہ پہ ہم کسی اور کو لیں کہ جو اس کے پاس سے نکلی، عندہو یعنی اس کے پاس سے، تو الا من وجدنا متاعنا عندہو، جس کے پاس سے ہماری پراپرٹی نکلی ہے اس کو چھوڑ کے ہم دوسرے کو لیں، انا، تو یقیناً پھر تو ہم ہوں گے ذل ظالمون، بہت ہی ظالم، پھر تو ہم ہوں گے بہت ہی ظالم. He said, Allah forbid that we take other than him with whom we found our property. Indeed, we did so. We should be acting wrongfully. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو wrongfully ایکٹ کر رہے ہیں نا. There is a little sparring now between the 10 and Yusuf. یعنی اب ان لوگوں کے بیچ میں تھوڑی سی ایک بحث، ذرا بحثم بحثی ہو رہی ہے، تھوڑی سی حجت بازی جیسے، کیونکہ وہ 10 بھائی جو ہے وہ گڑ گڑ آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے. دے آر افریڈ آف میٹنگ دیئر فادرز wrath. اب ان کو معلوم ہے کہ اپنے باپ کا غصہ جو ہے وہ بھی تو ان کو پھر ملے گا نا، ابھی برداشت کرنا پڑے گا نا. He holds them strictly to the bargain which they had themselves suggested. کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی کہا تھا بنیامین کو لے جانے کے لیے، تو اب ان کو جواب بھی تو دینا پڑے گا نا. تو اس کی وجہ سے وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.